جو ملا ہے میں آپ کو پیغام دوں، مجھے اجازت نہیں ہے ان کی کہ بتانے کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے مجھے عمرے کا ٹکٹ ملا ہے۔ اپنی بات بتاؤں کہ مجھے قبرستان میں آ کر گمراہ کے چلے آپ نے نام لے ہی نہیں لیا تو آپ کا یو پورٹ پہ چلے گا۔ انہوں نے کیا پنجابی سے کہا کہ میں زندگی چ کام تو یہ کیتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چاچو اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام صوفی طاہر بلال ہے۔ صوفی صاحب آپ یہاں لاہور کے رہائشی ہیں؟ جی 50 سال سے تو یہی ہوں، کہ پہلے کمالیہ تھا میرا، ماشاءاللہ مشہور گاؤں ہے موضع شیخ برہان۔ آپ کی رہائش جو ہے اسی قبرستان کے تھوڑا قریب ہے یا دور ہے؟ میرا روزانہ یہاں آنا جانا ہے، اور میں یہاں پہ دفن کے سلسلے میں نا یہاں پڑھائی کرتا ہوں، تو آنا جانا ہے میرا، اور رہائش میری چنگی امر صدو کی طرف ہے، بینک سٹاپ کی طرف۔ جی تو اس قبرستان کے حوالے سے ہمیں کوئی تاریخی کوئی بات بتانا چاہیں گے، یا ادھر کوئی واقعہ ہوا ہو جس طرح قبر کھولی جاتی ہے، اکثر ہوتا ہے ایسے، کوئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ ہو تو وہ آپ بتائیے گا۔ ادھر 700-800 سال کے بزرگ موجود ہیں ایسے، جن کی بہت بڑی جو ہے نا شان ہے، اور میانی میں جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو میانی میں جب میں داخل ہوتا ہوں نا تو میری طبیعت جو ہے نا بالکل بدل جاتی ہے۔ ہر قبرستان میں بدل جانی چاہیے جب آدمی کہتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، تو ہر آپ کو اس قبرستان کی ہسٹری کے بارے میں معلوم ہے، کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ کتنا پرانا قبرستان ہے؟ جی یہ بہت بسیدہ ہے۔ یہ یہاں ایسا ہے کہ یہاں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ خود پڑھیں نا، یعنی کتابیں تو پڑھنی چاہیے نا۔ جی آپ میں تو اشارہ العاقل تکفی الاشارہ تھی، تو میں ایک اشارہ دوں گا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس کو، بچے ہیں پڑھے لکھے ہیں آپ، یعنی آپ میں دیکھ رہا ہوں یہ جو بچے کام کرتے ہیں نا یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں، تو یہ ایک علمی کام ہے۔ تو غازی علم و دین شہید کے حوالے سے تو یہ بھی ایک کریڈٹ آپ کو پہنچتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ علم اور نافع کرے۔ تو داتا حضور یہاں پہ آتے ہیں نا، علی حجویری سید مرشدی، تو وہ آتے ہیں تو آبادیاں موجود ہیں لاہور کی، اور آپ بھی آئے تو مکران کے راستے سے، پھر وہ ملتان سے آپ نے پوچھا، ملتان والوں سے کہ یہاں ان سے پوچھنا پڑا کہ ملتان ہے تو قریب ہے، تو وہاں سے لاہور کا پتہ چلا کہ نہیں ملتان بہت پہلے ہے، تو پھر لاہور کا پوچھا تو یہ ملتان جب تھا تو اس وقت بھی ادھر ادھر مشہور تھا لاہور، تو جب داتا حضور آئے تو ان سے پہلے کی آبادی وجود ہے، بسائی ہوئی ہے تقریباً 1000 سال سے اوپر۔ جی کوئی آتا ہے، جب کوئی صاحب کرامت آتا ہے نا، کوئی فیض والا، گنج بخش فیض علم خدا ہے کہ آج کل جو تیزگی ہے نوجوانوں کی، تو خطبوں کو بھی روک دیا جاتا ہے، اور پھر ایک جاہل آدمی جو ایک یا تو سادہ ہوتا ہے، یہ تو وہ جت گئے اس کو کلمہ میں نہیں آتا، تو وہ کس بات میں جیتا؟ ہم نہیں سمجھتے وہ کس بات میں جیتا، ہم کلمہ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کہتا ہے تو ماں قبل یا نہیں ہے تو رسول اللہ کہنا ہے نا، تو پھر یا نہیں ہے تو بغیر اس کے یا انا آ جاتا ہے، تو پھر ہم نے کلمے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہاں کس بات میں جیتا؟ تو کس بات میں جیتا ہے؟ ہاں ہمارے نزدیک تو ایسے آدمی نہیں جیتے، تو عشق والے جیتے ہوئے ہیں، تو علم والے جیتے ہوئے ہیں، غازی علم دین میں ہر آدمی کی لوگ حکمران تو چڑ پڑ جاتے ہیں، سارے چڑھتے ہیں، کوئی وہ لباسوں کے لحاظ سے بھی چڑ پڑتے ہیں، کوئی چلانے کی لجی ہمیں نہیں چلاتا۔ تو دیکھیں فلسطین کے ساتھ کیا ہوا ہے، دیکھتے دیکھتے بیری بیڑے کا باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ میں لے کے آ رہا ہوں، اور وہ آنا بھی ان کا سن رہے ہیں، اس کا آنا بھی اور اس کا پھر وہ کارروائی کرنا بھی سن رہے ہیں۔ اس سے بے غیرتی اور بے حیائی کیا ہوگی؟ سنی نہیں کہ جو کوئی ایسے گناہ کرتا ہے ان کے تو پردے بھی رکھ لینے چاہیے، یہ جو ویسے گناہ گار ہوتے ہیں کسی کی پڑھنا۔ دوسری بات ہے کہ بے حیائی، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بے حیا، ایک بے حیا ہوتا ہے، ایک بے حیاؤں سے بھی بے حیا ہوتا ہے، جو اس کا بھی استاد ہوتا ہے۔ مجھے یہ بیٹے بتاؤ کہ یہ جو جتنی لغویات ہے، یہ مشہوری ہیں، گانے ہیں، کہ یہ جو واقعات بچوں کے سنتے ہیں، کہ کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟
اس میں تو شہوت آتی ہے، اس میں تو زیادہ آدمی اس میں جاتا ہے. تو یہ کہاں کہ حکمران کے چلے آپ نے نام لے ہی نہیں لیا تو آپ کا یو پورٹ پہ چلے گا یا پتہ نہیں آپ پہ بھی پابندی ہوتی ہیں یا کیا ہے. تو اس سے کون سی بڑی بے حیائی ہے، بےغیرتی ہے کہ ہم جاتے ہیں جی وہ بچی فلاں کی. پھر یہ ہے کہ میں دل بتاؤں گا نہیں، کیونکہ پھر میرے پیچھے میڈیا، پھر آپ کے پیچھے لوگ. بات یہ کہ بڑوں کے واقعے ایسے ہیں اسکیڈر جو پکڑے گئے ہیں. اور حامد میر کا میں اشارہ کر دیتا ہوں، علاقل تشویرہ انہیں بیچارے نے اس نے کیا پکڑے، اس نے کہا جی میرا صبح پروگرام نہیں چلے گا. بڑے کا پروگرام نہ چلے، بڑے کے بچے پکڑی پڑ جائیں تو غریب کی بچی چڑھی جائے تو وہ جناب چینل پہ آ جائے، وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے. پھر یہ بات ہے کہ یہ اتنی بے حیائی ہوتے تقریباً جو یہ لغویات فضول آسانی اور وہ چیزیں کی اجازتیں دینی فہمی کرنی. تو یہ بات ہے. تو نوجوان نسل کو سمجھنا چاہیے، سمجھنا اتنا چاہیے کہ وہ جو نوجوان ہے تو وہ فلسطین کے حق میں بولے نا. وہ نوجوان ہے تو وہ لیٹ اپنی نماز نہ کرے نا. لیٹ پڑھنا بڑھاپے میں ہے نا تو کیا بات ہے. ہم تو غریب ہیں، ہم بڑھاپا ہے میرے پہ، میں غریب ہوں. مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ کی طرح نوجوانی میں نماز پڑھتا، نمازی میں. آج میں یہ مصلی اٹھا کے پھرتا ہوں نماز والا ساتھ ساتھ، تو یہ جہاں ہوتی ہے میں پڑھتا ہوں. تو میرا تو اتنی نہیں ہے، میں تو بالکل کمی میں آ گیا ہوں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو نماز پڑھنے لگ جاؤں. یہ کہ بات ہوئی. نوجوانوں کا کام ہے، ٹھیک ہے. رومی میں کہتے ہیں، صوفی میں کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہاں یا رحمت للعالمین ادرکلی زین العابدین محبوس ایدی ظالمین فلم اوکبی والمزدہم. یہ امام زین العابدین کا کلام ہے. آج تو ہم نے نعتیں بھی ہم جو ہیں وہ فلمی طرزوں پہ فٹ کر رہے ہیں. کیا کس کو کوئی فلمی طرز گانے پہ پڑھ رہا ہے نعت کو تو کیا وہ گانا نہیں سنتا ہوگا؟ میں نوجوانوں کو پوچھ رہا ہوں، انہیں تو یہ بھی کام ریشمی نواسوں میں شروع کر دیا ہے. اچھا وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، یہ قصیدہ ہے غوث الورا کا ہے، قصیدہ غوثیہ. حاذا ابن فاطمۃ الزہرا ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد خاتم فردق کا کلام. علی حجویری کی کتاب میں دیکھے 35-36 شعر اس سے بھی زیادہ ہیں. اس کے فردق کا کلام پڑھے. کیا نہیں ہمیں پڑھنی آتی نعتیں؟ لو کان علی جبل احد ذہبا لانفقتہ علی قرۃ میلاد النبی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. میں جب بھی طاہر بندگی کے جاتا ہوں میں ان کو یہ کلام سناتا ہوں. تو قبروں پہ بھی آتے ہیں ہم ان کو وہ کچھ سنائے. بسم اللہ وعلی ملت اور رسول اللہ، یہ دفن کی دعا ہے، یہ دفن کی. تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں منتقل کریں گے اور مٹی سے اٹھائیں گے. یقین جانے میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا. یہ میں نے یہاں پہ یہ پھرتے ہوتے نا، یہ پڑھتے پڑھتے ہوتے ہیں، میں نے ان کو سکھائی اور بیک پہ انہوں نے کچھ دیہڑیاں لگا کے بڑی مشکل سے یہ سیکھے. ابھی بھی ہا کی ضمیر کا یا وہ ہوتی ضمیریں ہوتی ہیں نا، ماضی مجہول ہوتے ہیں، معرفے ہوتے ہیں عربی گرامر کے حساب سے، وہ آگے پیچھے کرتے ہیں، کھڑے میرے سے پہلے ہوتے ہیں. یہ تو وتیرہ آ گیا ہے کہ بزرگ جو آپ نے پتہ پہلے اعظم چشتی اور کئی نعتوں میں بھی معیار تھا، زبیر قاری زبیر رسول، یعنی بڑے بڑے نام ہیں. آپ نے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں ہر مسلک سے، تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. اب تو یہ بڑھاپا اور سیانی باتیں بالکل پیچھے کو چلی گئی ہیں. میرے غازی کی قبر اطہار پر میں دعا یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے ہنر میں اللہ برکت عطا فرمائے. تو میرے صحت کے لیے بھی دعا کیا کریں. میں ترجمے سے قرآن پڑھتا ہوں، لوگ آپ مجھے جاننے لگ گئے ہیں، کہیں سے وہ کچھ ہوتا ہے پھر بھی میں تو ان کو تو کچھ نہیں کہتا. بہرحال یہ باتیں ہیں. یہ جاہل ہونا سب سے بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری. یقین جانیں نہ تو جنازے لانے والوں کو نہیں تھا علم ترجمہ، میں نے ادھر آ کے یہ چھوڑی دونوں دعائیں. اس کے بعد میں اب دیر ہو جائے گی، میں قرآن بھی ترجمے سے پڑھتا ہوں. میں اب فاتحہ پڑھیں، میں اس کے بعد دو ادھر جو پانتی کی طرف پڑھتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں، دیگر قرآن میں ترجمے سے پڑھتا ہوں. یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے صوفی طاہر بلال کہتے ہیں، میرا حوالہ کسی سے پوچھیں جی اب کوئی بات ایسی ہے. تو میرے غازی سبحان اللہ، میرے غازی ماشاء اللہ، میرے غازی بہت بلندیوں والے، میرے غازی بڑے عروج والے. اللہ تعالیٰ ان کے مراجوں میں ان کی یہ تو گلی سیدھی مدینے کو جاتی ہے، مدینے کو جاتی ہے. اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو ایک اتنے سارے خنجر کو لے کر پیش ہوئے. اور پھر یہ کہا کہ خیر بچانے والے کہہ دیتے ہیں، ہم ایسا نہیں کہتے کہ ان کی وسعت نہیں تھی، اس کی عقل نہیں تھی، ایسا کہنا جرم ہے. ہمارے بابا قوم نے کہا
کہ چلیں بچہ ہے تو ہم کوئی مدد کر دوں ایسے. تو انہوں نے, بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بابا قوم کی طرف یہ کہتے ہیں وہ چیز انہوں نے کہا تو جھوٹ بول دو, تو جھوٹ کی بات ہے تو پھر بابا کی طرف پہنچ جاتی ہے. بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے, جان مسئلہ اس نے جان بچانے کے لیے اس نے کہا کہ بچے کی جان ہے تو جان بچانے کے لیے آدمی بول بھی سکتا ہے, یہ بھی ایک فقہی اصول ہے. تو وہ بول سکتا ہے. تو ان کا کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ میں نے نہیں کیا. تو انہوں نے کیا پنجابی چ کہاں کہ میں زندگی چ کام تو یہ کیتا ہے تے اے میرے بابا کہوں ہے تے میں یہ بھی ہوں اس تو بھی مکر جاؤں. جی ہاں اس تو بھی ناظرین آپ کو شاید سمجھ نہ آئی ہو, بابا جی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے غازی صاحب کو فرمایا تھا, ہاں کہ جان بچ جائے اچھا کیا ہوں آپ کی جان بچ جائے گی آپ یہ کہہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہی تو زندگی میں یہ کام کیا ہے, تو آپ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو نوجوانوں سے میرا یہی پیغام ہے, میرے بابا جی سے ملے, دیکھیں آپ کیا کیا کر رہے ہیں, فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں. سائیکل کا چکا اٹھا لیتے ہیں تو کیا ہم رکوع نہیں کر سکتے؟ وہ آسان ہے. تو مشکل ہے. تو جی آپ کے گھر میں جو ہے وہ بزرگ موجود ہیں, آپ کی جو سوسائٹی کے اندر, آپ کم از کم ایک دن میں یا ایک مہینے ہفتے میں کوئی ٹائم رکھیں جو بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھا کریں. جی فلموں ڈراموں اور موبائل میں نہ لگے رہے کریں, تاکہ جو ہے ان بزرگوں سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ان موبائل میں سے ہمیں نہیں مل سکتا. مجھے ملا ہے جو میں کرتا ہوں, یا مجھے جو ملا ہے میں آپ کو پیغام دوں, مجھے اجازت نہیں ہے ان کی کہ بتانے کی. میانی میں آپ اشارہ بھی کر رہے تھے تو الحاقی لطفیل اشارہ تھی, تو عقل بند اشارہ کافی ہوتا ہے, اشارہ میں کرتا ہوں. میں ایک قبر پہ کھڑا تھا, ایسے ہی میں نے عربی کے کلام پڑھتا ہوں. کسی وقت پھر نا مجھے کسی چینل پہ بلائیں تو میں آپ کو حضرت علی پاک کا کلام, دیگر آپ کو میں کلام سناؤں گا عربی میں ناتے. اچھا, تو پھر مجھے جو یہاں سے ملا ہے نا غازی کے صدقے سے, ہمارے سلسلوں کے صدقے سے, تو مجھے یہ جو چیز ملی ہے, مجھے ایک بندے نے ایک قبر پہ اللہ تعالیٰ اس کے قبر والے کی طرف سے, اور کروانے والے کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور کرنے والوں کو بھی ثواب کرتا ہے, اور ایک جو جاتا ہے حج پہ اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے. تو مجھے عمرے کا ٹکٹ ملا ہے. اپنی بات بتاؤں کہ مجھے قبرستان میں آ کر یہاں غازی کے مزار پر, غازی کا میرے کرم والوں کا کتنا کرم ہوا ہے, میانی میں مجھے عمرے کا ٹکٹ ملا ہے. وہ قبر ہے کلیم صاحب کی, وہ مجھے بہت پیاری ہے, میں دعا کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے, ان کو نہیں پتا کہ مول صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے, میں روزانہ کی وہاں جا رہا ہوں. مجھے عمرے کا ٹکٹ, میں نے کل پرسوں چوتھ کو 5 کو 6 کو چلے جانا ہے. یہ میرے غازی کا کرم ہے. مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. ہمارا بھی جو ہے وہ سلام اس در پہ جا کے پیش کرنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی یہ تھے بابا جی, انہوں نے بہت ہی پیاری گفتگو کی. تو آپ جو ہیں وہ ان نوجوانوں سے نوجوان جو ہیں ان بزرگ حضرات سے نوجوان ہیں, آپ اچھے ہیں, ہم ماٹھے ہیں. تو بابا جی بھی پہلے بھی فرما رہے تھے کہ یہ وقت ہے, جوانی کا وقت ہے عبادت میں گزارنے کا. تو جب ہم اس عمر میں پہنچ جائیں گے پھر ہم پچھتائیں گے, پچھتاوے کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوگا. یاسر بھائی جی ہمیں اجازت دیجیے, آپ کا بہت شکریہ. بڑی گھنی دعائیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ.